رانو چڑیا بہت پریشان اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اس کی بیٹی ڈولی کو تیز بخار تھا اور بارش اپنے زوروں پر تھی اور رانو چڑیا مما مما میری جان بچا لے، میں مر جاؤں گی، مما میری جان بچا لے، مجھے تیز بخار ہے۔ مما میری بیٹی تم فکر نہ کرو، میں تمہیں بچا لوں گی، دھیرج رکھو، اپنی ماں پر یقین رکھو، میں آپ کو کسی بھی مشکل حال میں کام کر کے بچاؤں گی میری بیٹی۔ مما مما آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، مما آپ میرے پاس بیٹھیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈولی کی سانسیں ختم ہو رہی تھی اور ماں چڑیا کا دل تھامے جا رہا تھا، کیونکہ وہ تو ماں تھی۔ ماں ڈولی کو گھونسلے میں رکھتی ہے، تیز بارش میں اونچی اڑان لیتی ہے۔ بارش کا دباؤ اور اندھیری کا دباؤ اتنا تیز تھا کہ جنگل میں اب میں کیا کروں، میں اپنی بیٹی کے لیے کیسے دوائی ڈھونڈوں؟ رانو چڑیا کالو کوے کے گھر پر دستک دیتی ہے۔ کالو کون ہے؟ میں رانو چڑیا ہوں کالو بھائی، دروازہ کھولیں۔ رانو اتنی تیز بارش میں کیا کر رہی ہو؟ ارے کوے بھائی میری بیٹی بہت بیمار ہے، کرپیا کریں میری مدد کریں، میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، ہمیں بلبل کے پاس جانا ہے۔ چڑیا بلبل کا گھر تو دوسری دشا کی طرف ہے، وہ تو بہت دور ہے۔ ایسے ہی رانو اپنے گھر واپس آتی ہے۔ چڑیا تم اپنی بیٹی کے پاس رہو، میں جاتا ہوں۔ کوے بھائی آپ اکیلے کیسے جاؤں گے، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، دونوں جاتے ہیں۔ چڑیا نہیں میں اکیلا جاتا ہوں، تم اپنی بیٹی کے پاس گھر میں رہو، دیکھو بارش بہت تیز ہے۔ کالو کوا تیز بارش میں اڑتا ہے اور کوے کو ہوا کا دباؤ پیچھے دھکیلتا ہے، پر کوا ہمت نہیں ہارتا، وہ اڑے جاتا ہے اور اڑتا اڑتا وہ کسی ایک پیڑ سے ٹکراتا، کبھی دوسرے پیڑ سے ٹکراتا، ایک ڈال پہ بیٹھ جاتا۔ ارے بارش بہت تیز ہے، میں اس بارش میں نہیں اڑ سکتا، اب میں کیا کروں، اور اندھیرا بھی کافی ہے۔ کالو کو سامنے ایک گھر نظر آتا ہے، کالو اس پر دستک دیتا ہے، اندر سے طوطا باہر آتا ہے۔ ارے کالو یار اتنی رات کو کیا کر رہے ہو، سب خیریت ہے؟ طوطے کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ ٹھیک نہیں، رانو کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے، ہمیں بلبل کے پاس جانے۔ بلبل کا گھر تو دوسری دشا میں ہے، جھرنے کے پاس۔ ارے طوطے یار وہ دشاؤں کا مجھے نہیں پتا۔ پھر دونوں بلبل کے گھر کی دشا کی طرف اڑتے ہیں اور ان کو بلبل کا گھر دور سے نظر آتا ہے۔ دونوں بلبل کے گھر کے اوپر دستک دیتے ہیں، بلبل اپنا دروازہ کھول دیتی ہے اور کالو بلبل کرپیا کرو، کوئی بخار ٹھیک کرنے والی دوا دے دو، رانو کی بیٹی بہت بیمار ہے، جلدی کرو۔ ارے کوے کیا کہہ رہی ہو، آج ہی میرے پاس دوا ختم ہو گئی ہے، میں تمہیں دوا کہاں سے دوں؟ ایک کام کرو کہ تم جاؤ اوپری پہاڑی سے سرسوں کے بیج لے آؤ۔ ارے بلبل سرسوں کے بیج کہاں سے ملیں گے اور ہم کیسے سرسوں کے بیج ڈھونڈیں گے اتنی رات کے اندھیرے میں؟ بلبل کوئی تو اپائے بتاؤ۔ ارے میرے پاس اور کوئی اپائے نہیں، آپ سرسوں کے بیج لے آئیں اور میرے پاس ایک لال دوا ہے، میں لال دوا کو اس میں ملا کر آپ کو دوں گی۔ ٹھیک ہے بلبل، ہم اونچی پہاڑی پر چلتے ہیں۔ کوے جلدی جاؤ اور بیج لے کر آؤ۔ کالو کوا اور طوطا اڑتے ہیں پر وہ ہمت نہیں ہارتے، کبھی ایک پیڑ سے ٹکراتے، کبھی دوسرے سے ٹکراتے، آخر کار وہ اونچے پہاڑوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ طوطے یار اندھیرا بہت ہے اور وہ بیج چھوٹے چھوٹے۔ کالو جیسے بجلی کی چمک آئے گی ہم زمین پر دھیان رکھیں گے اور جیسے بجلی چمکے گی ہمیں بیج سرسوں کے نظر آ جائیں گے۔ ارے طوطے یار ٹھیک ہے۔ تیز آسمان پر بجلی چمکتی ہے، جنگل روشن ہوتا ہے اور ایسے ہی
बिजली के कारण उनकी नज़र सरसों के बीजों पर पड़ जाती है। कौवे मुझे बीज मिल गए, कौवे मुझे बीज मिल गए। तोता 5-6 बीज तोड़ता है। तोते तोते चलो, जल्दी चलो, बुलबुल के घर चलो, हमें जल्दी से दवा बनवानी है। दोनों तेज बारिश में उड़ते हैं और भीगते आ जाते हैं बुलबुल के घर, और बुलबुल बीज फूटने लगती है। तोता और कालू कौवा कांप रहे थे ठंड के कारण। बहुत बहुत खूब, आपने किसी की मदद कर कर बहुत बड़ा पुण्य कमाया है। आपको ऊपर वाला हमेशा खुश रखेगा। बुलबुल बीज कूट लेती है, लाल शरबत मिलाती है और कालू और तोते को दे देती है। ये रानू चिड़िया को दो और बोलो 1 चम्मच रात को, 1 दिन को और 1 सुबह। बुलबुल आपका बहुत धन्यवाद। कालू धन्यवाद करता है और वो लाल शरबत ले आता है। अरे कालू भाई, आप आ गए हैं। कहाँ है दवा, मेरी बेटी की दवा कहाँ है? चिड़िया, ये लो दवा और 1 चम्मच डॉली को दे दो। रानो रानो, जल्दी डॉली को दवा दे दो। रानो 3-4 कतरे दवा के निचोड़ती है। रानो, अब डॉली को आराम आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप जैसे दोस्त हो तो क्या चाहिए। डॉली को होश आ जाती है। ये देखकर रानो, कालू और तोता बहुत खुश होते हैं। मम्मा मम्मा, मेरी तबीयत ठीक है मम्मा, अब मैं बेहतर हूँ। ऐसे ही दोनों के कारण आज रानो चिड़िया की बेटी की जान बच गई।